کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں تو حج بھی نہیں کیا، اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ان کی مدد ہو جائے۔ تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں۔ کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو۔ یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا۔ آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی، لوگوں نے نہریں بھی کھودیں، لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ کائنات میں یہ انوکھا باب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یعنی تمہارا یہ پہلو بھی، تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو۔ تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا، لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے، غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو، آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا، میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو، نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو اور رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں، تو میرا اللہ مدد کرتا ہے، نصرت دیتا ہے۔ تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتویٰ بھی آ کے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے، لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ ہمارا کام الجھنا تھوڑا ہے، ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور ہماری منزل تو مدینہ ہے، ہم نے تو اس کی طرف عازم سفر رہنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے، اور وہ فکر جو مدینے کی ضیاؤں سے پھوٹتی ہے، گنبد خضرا کے جمال کی روشنی ہے، اور وہ مصطفی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو۔ حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے، حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے، حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ تو ایک امت بنو، دوسرا امت وسط بنو، تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا، اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تیرا تو مطمع نظر، تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے، تو دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تیرے لیے ہے۔ تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات تیرے پیچھے دوڑیں گی، اور زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔